اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا، ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا۔ گلستاں میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی ہے۔ یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، محبت سے سننے، جو جس حال میں سننے دیجئے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے، بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا، رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا۔ کیسے ختم ہوا، مٹی میں مل گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا، پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے، پرانی سے جان چھڑانا ہے، نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے، تو وہ کرتا کیا تھا؟ ایک افواہ پھیلاتا تھا، پروپگنڈا کرتا تھا، اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے، اس کو زندہ جلانا پڑے گا، اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کے اوپر آ جائے گا، اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا، اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا۔ پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا، نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا، اللہ نے پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا، سلطان نصیر۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا، وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشہ کے اوپر آ کر کے گر گیا، حوض میں ڈوب کر کے مر گیا، کسی نے نہیں نکالا۔ ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے۔ چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا۔ چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے کشتی، گلستاں میں لکھا ہے چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے، بڑی والی کشتی میں کم لوگ، چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، دو آدمی تیر رہا ہے، دو آدمی تیر رہے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے۔ ملاح کود گیا، ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا، ہاتھ جوڑ لیا، اس کو ڈوبنے دیا۔ اس سوداگر نے کہا رے بے وقوف، اگر تم اسے بچا لیتے، وہ ڈوب رہا تھا، تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں۔ کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے، میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا، اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا۔ کیوں؟ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، اس نے مجھ پر ستم کیا تھا، اس کا ستم مجھے یاد تھا، اس کا کرم مجھے یاد تھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی، اس کتاب میں لکھا ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم اٹھاتا تھا، گھر اجاڑتا تھا، خون پیتا تھا، ہنستا تھا، تماشا کرتا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اسپتال پر حملہ ہوا اور کچھ فوج کے لوگ ہتھیار لے کر کے ہنس رہے ہیں، ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، موت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں۔
ایسا ہی بادشاہ تھا، ننگا ناچ کر رہا تھا، اچانک توبہ کر کے بیٹھ گیا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا۔ وزیر نے پوچھا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، بات کیا ہے؟ کہا حضور بات وہ نہیں ہے، شکار کو گیا تھا جنگل میں نے دیکھا کتا پیچھے ہے، گیدڑ آگے ہے، کتا دوڑ کر کے گیدڑ کی ٹانگ جیسے ہی توڑتا ہے کہ ایک آدمی منجنیق میں پتھر اچھال رہا تھا، وہ پتھر سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا جس نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی تھی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس آدمی نے کتے کے سر پر پتھر مارا اس کو گھوڑے نے زور سے لات ماری، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ توڑی تھی وہ خود رسی سے الجھ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہر ظلم کا انجام اس دنیا میں جلد ہی ملا کرتا، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔